والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور اسی کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود سلام ہوں ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کی ایک ایسی روشن شاہراہ پر، ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی اور روشن ہیں. اور اس راستے سے وہی لوگ انحراف کرتے ہیں، وہی لوگ منہ موڑتے ہیں جن کے حق میں تباہی و بربادی مقدر ہوتی ہے. محترم حضرات، جو حضرات ترجمے میں مستقل طور پر پابندی سے سن رہے ہیں، اور تو وہ بخوبی جانتے ہیں کہ گزشتہ 4 خطبوں سے خطیب صاحب ارکان اسلام پر خطبے دے رہے ہیں. چنانچہ پہلے 2 خطبوں میں انہوں نے شہادتین پر خطبہ دیا تھا، پھر تیسرے اور چوتھے خطبے میں نماز کے بارے میں ذکر کیا تھا. آج 5واں خطبہ ہے ارکان اسلام کے سلسلے میں، جس میں آج زکوٰۃ کے موضوع پر خطبہ دیا جا رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار جگہ پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر کیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں نماز کا ذکر کیا ہے، اس کے فوری بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر، دونوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر ہوا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایسا بے شمار آیتیں ہم کو قرآن میں ملیں گے. تو چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اور ایک حدیث میں جو مشہور حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور دوسرا رکن اسلام کی بنیاد جس پر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا رمضان کے، اور حج بیت اللہ کرنا استطاعت ہم. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب وہ ان کو یمن کے لیے روانہ کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا: اے معاذ بن جبل، انک تقدم علی قوم اہل کتاب، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے. تو سب سے فلیکن اول ما تدعوہم الیہ عبادت اللہ، تو تمہاری سب سے پہلی دعوت کس بات کی ہونی چاہیے؟ وہ توحید پر ہونا چاہیے. ایک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائیں. تو سب سے پہلے ہم کو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری سب سے پہلی دعوت، ہمارا سب سے پہلا کام کسی کو دعوت دینا ہے تو سب سے پہلے کس چیز پر کہ توحید پر دعوت دیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر اور دعوت دیں کہ اللہ کا ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ صحیح ہو گئے تو پھر آگے کے اسباق کو ذکر کیا جا سکتا ہے. اگر یہی صحیح نہیں ہے، آدمی کے اندر توحید ہی صحیح نہیں ہے اور شرک میں مبتلا ہے، تو بات کے دوسرے باتیں اگر بتانے سے فائدہ نہیں. اس نے اس کو کتنا بھی ادا کرتے چلے جائے تو اس نمازیں پڑھے، زکوٰۃ دے، فائدہ نہیں ہوگا، اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی بنیادی صحیح نہیں. جس کی بنیادی صحیح نہیں ہے تو اس کو اگر دوسرے عبادتیں کر کے بجا لانا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. کیونکہ اس لیے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز جس چیز کی طرف تم دعوت دو گے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. جب وہ لوگ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں، اللہ کی
وحدانیت کا اعتراف کر لیں تو فأخبرہم ان اللہ قد فرض علیہم. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو ان کو اس بات کا خبر دو، اس بات کے بارے میں اطلاع دو کہ ان اللہ قد فرض علیہم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر 5 نمازیں دن اور رات میں 5 نمازیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیا ہے. پھر اس کے بعد نماز کی پابندی کرنے لگ جائیں تو ان کو یہ پھر بتلاؤ کہ ان اللہ فرض علیہم زکاۃ من اموالہم، کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کی زکوٰۃ کو مقرر فرمایا ہے جو کہ ان سے لی جائے گی اور فقراء پر تقسیم کی جائے گی. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ہم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض ہے اور اس کو ادا کرنا ہر ایک صاحب نصاب پر لازمی اور ضروری ہے. اور یہ زکوٰۃ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں کیا ہے، جس طرح سے نماز پچھلی قوموں پر بھی فرض تھی. اللہ پچھلی قوموں کے لوگ بھی نماز پڑھا کرتے تھے لیکن شکلیں مختلف تھی، طریقے مختلف تھے، لیکن نماز پچھلی قوموں پر بھی عائد تھی، فرض کی گئی تھی. اسی طرح زکوٰۃ بھی پہلی قوموں پر مقرر کی گئی تھی فرض کی. تو چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کی وصیت کی ہے اور وہ زکوٰۃ دینے کی ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کروں. پھر اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو بھی اس بات کا حکم دیا تھا جس کا تورات اور انجیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ وما امروا، اور ان کو اس بات کا نہیں حکم دیا گیا الا لیعبدوا، مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دین القیمہ، اور یہی صحیح دین ہے. تو اور ایک اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی خاندان والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت پسندیدہ تھے. تو ان تمام آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف ہم پر فرض نہیں کیا ہے، یہ پچھلی قوموں پر بھی جس طرح سے نماز فرض کی گئی تھی اسی طرح زکوٰۃ بھی پچھلی قوموں پر فرض کی گئی تھی. اور یہ زکوٰۃ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیا ہے، کب فرض کیا ہے؟ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ جانے کے بعد دوسرے سال اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کو فرض کیا گیا. چنانچہ جب ہم مکے کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو نماز بھی کیا ہے، بالکل آخری ایام میں معراج کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا تھا. اور اس کے بعد دوسرے کچھ احکامات وغیرہ مکئی دور میں فرض نہیں کی گئی. یہ سارے چیزیں چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، زکوٰۃ ہو اور دوسرے تمام احکامات وغیرہ سارے چیزیں کیا ہیں، مدنی دور میں ہی کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیا ہے. اور یہ زکوٰۃ نکالنا ہر صاحب نصاب پر کیا ہے، لازمی اور ضرور ہے، کیونکہ اور اس کے ذریعے ہمارے مالوں کی تطہیر ہوتی ہے، ہمارے دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے اور ہمارے دلوں سے اللہ تبارک تعالیٰ مال کی محبت اور اس کی حرص اور طمع کو اللہ تبارک تعالیٰ نکال کر کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا. خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دل کو پاکیزہ کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں. تو چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، حلال چیزوں میں سے جس کو تم نے کمایا ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، پیداوار کیا ہے، زمین سے پیدا کیا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے مالوں کی زکوٰۃ کو کیا ہے، حلال اور طیب روزی کو میں سے زکوٰۃ کو قبول فرماتا ہے. حرام مال اگر ہم کما رہے ہیں تو وہ اگر حرام مال میں سے رشوت لے کے یا چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے یا لوگوں کا مال غصب کر کے ہم وہ مال جمع کر رہے ہیں اور اس میں سے پھر زکوٰۃ دینا چاہیں گے تو ایسی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ، ایسے حرام مال کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب یقبل الطیبہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک مال کو ہی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے
اس آیت کریمہ میں بھی ہم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم اپنے پاکیزہ مال میں سے، ہماری جو ہم نے جو کمایا ہے پاکیزہ مال حلال طریقے سے، اس میں سے خرچ کریں، اور ان چیزوں میں سے بھی جو ہم نے زمین سے پیداوار کیا، یعنی زمین سے جو پیداوار نکلتی ہے، اناج غلہ وغیرہ پھل وغیرہ، اس میں سے۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور تم خبیث چیزوں کے دینے کا ارادہ مت کرو، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو۔ ولستم بآخذہ، اور حالانکہ یہی اگر ناپاک مال، حرام مال اگر تم کو دیا جائے تو تم لینے والے نہیں ہو، تو پھر تم دوسروں کو کیسا دیتے ہو؟ جب آپ خود ایک حرام مال کو لینا، غلط مال کو لینا پسند نہیں کرتے، تو پھر آپ دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ جیسا کہ ایک حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون احب، یعنی اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ ما یحب لاخیہ، یعنی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی جب تک کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کیا ہے اپنے لیے بھی وہی پسند کر، جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کو جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ اپنے پاکیزہ مالوں میں سے دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زکوٰۃ تمام ان لوگوں سے لیا ہے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جو صاحب نصاب ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، عورت ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، اور جو عقل مند ہو اور دیوانے ہوں۔ اگر کسی کے کوئی پاگل آدمی ہے اور اس کا مال ہے، یعنی جو پیسہ بہت تھا لیکن کیا ہے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، مطلب یعنی کہ تو ان کا مال، تو جو ان کے ذمہ دار ہیں ان کے مالوں سے بھی کیا ہے زکوٰۃ لی جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی بہت ساری قسمیں بیان فرمائی ہیں، اس کو مختلف الفاظ سے کیا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا الذین ينفقون فی السراء، کہ مومنین کی صفت، متقی پرہیزگاروں کی صفت بتاتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ مومن اور متقی پرہیزگار لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگدستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ہی نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں صدقہ یعنی زکوٰۃ کے مدات کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کن کن مدوں میں کیا ہے زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا، کن لوگوں کو یہ زکوٰۃ دی جائے گی، اس کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اور یہ 8 مد ہے، یعنی 8 مصارف ہے، اس میں کیا ہے یہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات کیا ہے، یعنی صدقات سے مراد زکوٰۃ مراد ہے، کہ بے شک زکوٰۃ کیا ہے کس کے لیے، فقراء کے لیے ہے اور مساکین کے لیے ہے، والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں ان کو بھی کیا کیا جاتا ہے، کیا ان کی فیس اور ان کی تنخواہ وغیرہ بھی زکوٰۃ کا مال جو کلیکٹ کیا جاتا ہے اسی میں سے ان کی تنخواہ بھی ادا کی جائے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں کو تالیف خلق کے لیے، دلوں کو مائل کرنے کے لیے، اگر ہم کسی کے بارے میں کفار کے بارے میں ہم یہ محسوس کریں یا کہ وہ دین کی طرف مائل ہوتا ہے، مائل ہونے کا ارادہ ہے، اور تو اگر اس کی مالی مدد کی جائے تو وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، یا پھر ایسا مسلمان بھی جو کیا ہے دین سے دور ہو گیا ہے اور اس کو اپنی تنگدستی اور مجبوریوں نے اس کو کیا ہے بالکل دور کر دیا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی کیا ہے تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ وہ پھر رقابی، اور گردنوں کو چھڑانے میں، یعنی جو قید میں پڑے ہوئے ہیں، جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو چھڑانے کے سلسلے میں بھی کیا ہے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اور ایسے قرض دار جو بہت ہی قرضوں میں بہت ہی چمٹے ہوئے ہیں، مطلب غارمین کا اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، ایسا قرض دار جو بالکل کیا ہے انتہائی قرض دار ہے، یعنی اس سے اب قرض ادا ہونے کی کیا ہے امید نظر نہیں آ رہی ہے، تھوڑا بہت تو کسی پر بھی ہو سکتا ہے کچھ، اور جس کو قریبی مدت میں اور قریبی وقت میں ادا کر دیا جا سکتا ہے، لیکن بعض قرض لوگوں کے ایسے ہو جاتے ہیں اس کو ادا کرنے کی سہولت نہیں رہتی ہے، یا
ان کو اوپر اتنا قرض کا بوجھ ہو جاتا ہے جس کو ادا کرنے کی ان کو سہولت نہیں ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی تلاش کر کے ان زکوٰۃ کا ادا کی جا سکتی ہے۔ وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وہ ابن السبیل، اور مسافروں کو بھی ادا کیے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ یہ تمام مدات 8 مدات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ یہ مصارف ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تمام 8 جو مدات ذکر کر رہے ہیں، تو اس سے زکوٰۃ کے نکالنے اور اس کی اہمیت کو واضح ہوتی ہے۔ اور اس کے چنانچہ خطیب صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے جو تفاصیل ہے، ان 8 مدات کی جو تفاصیل ہے، ایک ایک مد کی جو الگ الگ تفصیل ہے، اس کی کیا تفاصیل ہے، یعنی فقراء کس کو کہتے ہیں، مساکین کس کو کہتے ہیں، فقراء کی کیا تعریف ہے، پھر عاملین کو، اور یہ گردن چھڑانے خرچداروں، اس ساروں کی تفصیلات جیسا کہ خطیب صاحب نے یہ ذکر کیا کہ اس کی تفاصیل کیا ہے، آئندہ خطبے میں وہ دینے کا ارادہ کیے ہیں، مطلب آئندہ خطبے میں اس کی تفصیلات بتلائیں گے۔ اور جب ہم یہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ کو دینے کا اپنے پورے یعنی دل کے ساتھ اور تنگی دل کے ساتھ، یعنی مجبوراً چاروں ناچار دے رہے ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بلکہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے، اس لیے کیا ہے ہم اس کو کیا ہے خوشی کے ساتھ، پورے طیب خاطر کے ساتھ ہم کیا ہے یہ زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اجر طلب کرتے ہوئے، جیسا کہ اور کسی پر احسان نہیں جتلانا بھی چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل مت کر لو، ضائع مت کر لو، بالمن والاذی، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر۔ جیسا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقات وغیرہ تو دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں، احسان بھی جتلاتے ہیں، ان کو تانے دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں اور بھول گئے، فلاں کرے، دینے کے بعد آپ بھول جانا ہے، ان سے کسی کی امید، کسی طور سے نہ حتیٰ کہ سلام کی، شکریہ کی بھی امید نہیں رکھنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف کیا ہے اللہ کی خاطر دیا ہے، تو آپ ان کو کیا ہے ان سے کسی قسم کی امید بھی مالی امداد یا کوئی مدد تو دور کی بات ہے، ان سے ایک سلام کی بھی امید نہیں رکھنا کہ وہ مجھے بات کو کیا ہے، جیسا کہ ہم لوگوں کا بہت سارے لوگوں کا کیا ہے یہ رویہ اور طریقہ ہوتا ہے کہ ارے پلٹ کر دیکھ رہے تھے، سلام تک نہیں کر رہے تھے، ایسے لوگ ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، یہ اخلاق کے انتہائی منافی بات ہے، اور یہ غیر اخلاقی حرکتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر، تکلیف دے کر باطل مت کر لو، ضائع مت کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ اس شخص کی طرح ہے، یعنی کوئی احسان جو جتاتا ہے اس کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جیسا کہ کوئی آدمی کیا ہے اللہ ریاکاری کرنے کے نتیجے میں کیا ہے مال اس کا اجر جیسے ضائع ہو جاتا ہے، تو اسی طرح بھی ایسے شخص کا اجر کیا ہے جو لوگوں کو ریاکاری تو نہیں کرتا ہے لیکن تکلیف دیتا ہے، لوگوں کو زبان سے اپنی تکلیف دیتا ہے، تو اس کا بھی اجر کیا ہے ایسا ہی ضائع ہو جاتا ہے جس طرح سے ریاکار کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتے ہیں۔ کالذی ينفق مالہ، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو کیا ہے خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یہ وہ شخص ہے جو اللہ اور اس آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، یعنی اس کو اگر آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، تو وہ آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، آخرت کے دن کے اجر کا طلبگار ہوتا ہے، لوگوں سے اجر کا طلبگار نہیں۔ اور ایک مثال اللہ تبارک تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال یعنی جو اپنے اجر کو ضائع کرتے ہیں اس کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل صفوان، ایک چٹیل میدان، ایک بڑا پہاڑ ہے، چٹیل پہاڑ ہے، علیہ تراب، اس کے اوپر کچھ مٹی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو ایک بارش آتی ہے تو وہ بارش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ مٹی کیا ہو جاتی ہے پوری بہہ کے چلے آتی ہے اور صاف اور شفاف ہو جاتا ہے پہاڑ، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، وہ بالکل صاف اور شفاف اور چٹیل بن کر، لا يقدرون علی شیء مما کسبوا، تو وہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے ہیں جو انہوں نے کمایا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کو کیا ہے خرچ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اور احسان جتاتے ہیں، تو ان کا اجر کیسے ضائع ہو جاتا ہے، جس طرح سے ایک اس کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ سمجھانے کے لیے دیتے ہیں کہ ایک پہاڑ پر تھوڑی سی مٹی ہے، تو اچانک بہت زوردار بارش آئی تو اس کے اوپر کچھ باقی رہتا ہے، پوری مٹی ختم ہو کر رہ جاتی ہے، صاف اور شفاف ہو جاتا ہے پہاڑ۔ تو اسی طرح اگر کوئی احسان جتاتا ہے تو اس کا
حساب کتاب بالکل صاف ختم ہو جاتا ہے، یعنی نیکیوں کا حساب بالکل چٹیل پہاڑ جس طرح تھا نا اسی طرح ہو جاتا ہے بالکل. اس اللہ تعالیٰ سارے اس کے اجر کو کیا ہے ضائع کر دیتے ہیں. تو تھوڑی سی کیا ہے ہماری غلطیوں اور تھوڑی سی بد اخلاقی کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام اجر کو کیا ہے ضائع کر دیتے ہیں. چاہے ہم چھوٹا صدقہ ہو بڑا صدقہ ہو کچھ بھی ہو، اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے، کسی سے امید نہیں رکھنا چاہیے. پھر اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو جان بہت ہی مجبوری میں یا ناپسندیدگی کی حالت میں کیا ہے خرچ کرنا چاہتا ہے، زبردستی خرچ کرتا ہے اور اس سے دل سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، یہ نفاق کی علامت ہے. یعنی جو خوشی سے ادا نہیں کرتا ہے اور کیا ہے توان کرہنا کیا ہے ایک کیسا بھی کچھ فارمیلٹیز ہے پورا کر دینا ہے کیا اس کو ادا کر دیتا ہے، تو یعنی اس کے دل میں خوشی نہیں ہے بلکہ بڑے یعنی مشکل سے کیا ہے اس کا دل آمادہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. تو ایسا آدمی کیا ہے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اندر نفاق موجود ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے منافقین سے کیا ہے نفقات کو قبول کرنے سے منع فرما دیں، یعنی جو اللہ کی راہ میں خوشی سے نہیں دیتے ہیں ان کے صدقات اور زکوٰۃ کو لینے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. الا انہم کفروا باللہ، مگر یہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ منافقین ہیں کہ نمازوں کو نہیں آتے ہیں الا وهم کسالى، مگر سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے ہیں. ولا ينفقون الا وهم، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں مگر زبردستی خرچ کرتے ہیں، بالکل توان کرہن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی زکوٰۃ کو بھی قبول کرنے کے لیے جو اگر اسلامی حکومت ہے اور جہاں زکوٰۃ کو کلیکٹ کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کو یعنی حکومت کو یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے کیا ہے زکوٰۃ بھی کیا ہے قبول نہیں کرنا ہے. پھر اس کے بعد خطیب صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ زکوٰۃ جب فرض ہو جاتی ہے تو جلد سے جلد اس کو نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس میں تاخیر کرنا سستی کرنا اور یہ بہت بڑا کیوں پتہ نہیں کس وقت ہماری موت آ جائے اور ہم اس حال میں ہم مریں کہ ہم پر کیا زکوٰۃ واجب تھی اور ہم زکوٰۃ نہ نکال سکیں، تو کتنا بڑا ہم پر کیا ہے ایک فرض جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے وہ ادا کرنے سے ہم رہ چکے ہو گئے ہوں تو کتنا بڑا ہم پر گناہ ہوگا. تو چنانچہ جیسا کہ سورہ منافقین میں ایک کی دوسرے رکوع میں آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا ذکر فرماتے ہیں یہ نہیں فرماتے ہیں کہ تم اپنے مالوں میں سے خرچ کرو، ہمیشہ کیا فرماتے ہیں ہم نے جو تم کو دیا ہے جو کچھ ملا ہے اللہ تعالیٰ جو ہم کے پاس مال ہے وہ کیا ہمارے زور بازو کا اس کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ ہم کو تلقین کرتے ہیں کہ ہم نے جو تم کو دیا ہے وہ مما رزقناہم، ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے. تم نے جو بہت محنت مزدوری کر کے بہت پسینہ بہا کر کے خون پسینہ ایک کر کے تم نے جو کمایا ہے وہ اس طرح سے نہیں بیان فرمایا، ہم نے جو تم کے خرچہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کے لیے ہمارے پاس کیا ہے جو دیا ہے وہ اس میں ایک امانت کے طور پر دیا ہے، تو اس میں غریبوں اور محتاجوں کا حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اس میں سے خرچ کرو. تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ منافقین کی جو آیت ہے دوسری وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے فیقول ربی، تو اس وقت موت جب آئے گی سکرات کے عالم میں انسان کہے گا فیقول ربی لولا اخرتنی، کاش آپ مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہیں دیا، لولا اخرتنی الی اجل قریب، ایک تھوڑی سی قریبی مدت تک کے لیے مجھے کیوں مہلت نہیں دیا اللہ تبارک تعالیٰ، فاصدق واکن منہ، تو میں صدقہ کرتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. یعنی جب انسان سوچے گا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یعنی جب موت کی سکرات کا عالم رہتا اس وقت انسان یہ تمنا نہیں کرے گا ارے اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑا مہلت دیتا تو میں نماز پڑھ لیتا تھوڑے اور روزے رکھ لیتا. ایسا نہیں، صرف اس چیز کا ذکر کیا، کس چیز کا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. کیونکہ وہ جب دیکھے گا سکرات کے آخری وقت میں کہ ایک تو انسان کو کتنی بڑی حسرت ہوتی رہی ہوگی، ایک کروڑ پتی ہے، بینک بیلنس ہے، سونا ہے، جائیدادیں ہیں، اچھا وہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی میری موت تو آنے والی نہیں، ایسا ہی سمجھتے نا ہر ایک کا حال یہ
میری موت تو ابھی کیا، تو میں تو ابھی جوان ہوں، ابھی تو 70 سال کا بھی ہوگا تو سمجھتے کہ ابھی میری موت آنے والی ہی نہیں. وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چاہتا، نہ کسی کو دینا چاہتا، کچھ بھی نہیں کرتا. وہ سمجھتا کہ ابھی جمع کر کے رکھتے رہتا ہے. تو لیکن جب انسان کی ایک دم اچانک موت آ جاتی ہے تو اس وقت کیا ہے، اس کو سب سے زیادہ تکلیف کے، انہیں اتنے محنتوں سے کیا ہے کمایا پورا، اب منٹوں میں کیا ہے وہ مال کسی اور کا ہو جاتا ہے، 2 سیکنڈ میں کیا ہے وہ کسی اور کا ہو جاتا ہے. اب اس کا، اور اس وقت اگر جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اگر اس موقع پر اگر وہ کوئی وصیت کرنا چاہے کہ ارے فلاں غریب کو اتنا دے دو، فلاں گن کو اتنا دے دو، فلاں، تو اس کی وصیت کا اعتبار بھی نہیں ہے. اور چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی 2 چیزیں، توبہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کب تک اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں؟ جب تک کہ وہ صحیح سالم ہے اور جب تک کہ وہ سکرات کے عالم میں نہ چلے جائے. جب کوئی آدمی سکرات کے عالم میں چلے جاتا ہے اور غرغرے کی کیفیت پہ ہو جاتی ہے تو اس وقت نہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ اس کے صدقات خیرات قبول ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی صدقات کا اور اس کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی وصیت پر ذرا بر بھی عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب وہ مال کسی اور کا ہو چکا ہوتا ہے. تو اب اس کا اختیار ختم ہو چکا ہے. انہیں بول نہیں سکتا ابھی اس میں سے خرچ کرو، فلاں کو دے دو بول کے، کیونکہ اب وہ کسی اور چکا. انہیں کب تک بول سکتا ہے؟ جب تک وہ صحیح سالم اور ہٹا کٹا اور ہوش حواس میں تھا، اس وقت تک اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا اور وصیت کیا ہوتا تو اس کی بات کا اعتبار ہوتا تھا. تو بہرحال اللہ کی راہ میں کیا ہے یہ خرچ، زکوٰۃ نکالنے کا کیا ہے، ہم جتنا جلد ہو سکے کیا ہے اللہ کی راہ میں نکالیں، جیسے جو ہی فرض ہو جائے. اور جو زکوٰۃ کو نہیں نکالتے ہیں، زکوٰۃ کا ان کے بارے میں بھی کیا ہے بہت ہی سخت وعید. اور ایک آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اگر تو توبہ کر لے، لوگ مومن لوگ یا مسلمان جو بھی ہے توبہ کر لیں، یا کفار توبہ کر لیں اور نماز پڑھ لیں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. انہیں کوئی ایک آدمی کیا ہے توبہ کر کے نماز کا پابند ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ دینے لگ جاتا ہے تو یہ کیا ہے، یہ ایک مسلم معاشرے کا ایک حصہ بن جاتا ہے، وہ ایک سب کا ایک دینی بھائی بن جاتا ہے. تو اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، یا زکوٰۃ دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا، کچھ بھی کرتا، دونوں میں سے کوئی ایک کام، تو وہ اس آیت کی روح سے کیا ہے وہ دینی بھائی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ عملی طور پر کیا ہے وہ کفر کر رہا ہے. ہاں، نماز کا انکار کر، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو جان بوجھ کر چھوڑتے جا رہا ہے. ہاں، بتلانے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ ہمارا دینی بھائی نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی طرح یا نہیں تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، ہاں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے، جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا وہ نہیں کر رہا ہے، تو ایسا آدمی بھی کیا ہے وہ ہمارا دینی بھائی نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑا اہم مسئلہ، کیونکہ یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے. بنی الاسلام علی خمس، جو اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم مشہور حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں میں. تو آپ بنیادوں کو ہلا دے رہے ہیں، بنیادوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں. جو دین کے جو ستون ہیں، 4 پلر ہے، بنیاد تو توحید ہے، شہادتین ہے، اس کے بعد یہ 4 پلر ہے. آپ ایک پلر کو بھی اگر آپ گراتے تو عمارت کیا ہے گر جاتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی اس کو ادا نہیں کرتا ہے تو کیا ہے وہ اسلام سے بھی کیا ہے خارج ہو جاتا ہے. جیسا اور ایسے لوگوں کا قیامت کے دن جو بھیانک انجام ہوگا اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو کیا ہے جمع کر کے رکھتے ہیں، ہاں، جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو اللہ کے رسول آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یوم یحما، اس دن کو یاد کرو جس دن کے کیا ہے ان کے اوپر جہنم کی آگ کو کیا ہے گرم کیا جائے گا، اور پھر اس کے ذریعے ان کے پیشانیوں کو، ان کے بازوؤں کو اور ان کے پیٹھوں کو کیا ہے آگ سے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہی چیز ہے جو تم کیا ہے اپنے لیے کیا ہے دنیا میں جمع کر رہے تھے. سونا اور چاندی، جو ہیرے جواہرات، پیسہ، ہاں، جو تم جمع کر رہے تھے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے جیسا کہ حدیث میں آتے ہیں اس کو ایک یعنی تختیوں کی شکل دے دی ہے. لوہے کے تختیاں ہو جاتی ہیں جیسے ہوتی ہیں نا، یا راڈ سمجھ لیجئے سمجھنے کے لیے، تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ خوب کیا ہے جہنم میں تپائے گا. اس کے بعد وہ چیزیں کیا ہے ان کے پیشانیوں پر اور ان کے بازوؤں پر، ان کے پیٹھوں پر کیا ہے
ان کو کیا ہے اس سے داغا جائے گا، اور جب وہ تختیاں راڈ جو بھی ہے جب ٹھنڈی پڑ جائیں گی پھر اس کو گرم کیا جائے گا آگ میں، پھر ان کو کیونکہ یہی چیزیں کیا ہے انسان کو کیا ہے سب سے پہلے جب کوئی آگے پیسے مانگتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پیشانی پر بل پڑتے ہیں، ہاں اس کے پیشانی پر بل آ جاتے ہیں، ارے یہ کیا آ گئی مصیبت بھائی، ہلکے یہ مانگنے آ گئے پھر وہ آگے، تو وہ اس کا یعنی جو خوشی ختم ہو جاتی ہے اس کی، پھر اس کے بعد پھر ہاتھ سے دینے کے لیے اس کو نہیں ہوتا ہے، ہاں تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ 3 اعضاء کا ذکر کیا ہے پہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کیا ہے ان قیامت کے دن ان کو اس طرح سے عذاب دیا جائے گا۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو ان کی وجہ سے کیا ہے قوموں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی قوموں پر کیا ہے بارش کو بھی روک لیتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعْ قَوْمُ زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا جو کوئی قوم بھی اپنے زکوٰۃ کے مالوں کو کیا نہیں ادا کرتی ہے إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تو ان کے بارش کو آسمان سے روک لیا جاتا ہے، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا، اگر زمین پر کیا ہے یہ جانور اور چرند پرند نہ ہوتے تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی ان کے اوپر کیا ہے بارش نازل نہیں فرماتا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ کیا ہے زکوٰۃ کی فرضیت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کو نہ دینے کی بھی جو وعید ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور حتیٰ کہ ان سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان سے جہاد کرنے اور قتال کرنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا زکوٰۃ نہ دینے والا، بہت سارے قبائل نے انکار کر دیا، ایمان والے ہیں، ایمان پہ برقرار ہے اور نماز پڑھیں سارے چیزوں میں، لیکن انہوں نے یہ انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا ہے قتال کیا اور فرمایا اگر وہ لوگ ایک رسی کو بھی اگر دینے کا انکار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے، یعنی جانور کو باندھنے کے لیے جو رسی ہوتی تھی اگر وہ دینے کا بھی اگر وہ انکار کریں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے کیا ہے قتال کروں گا بول کے اور جہاد، تو چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا، اور ان کا ایسے جو مانعین زکوٰۃ ہے جو زکوٰۃ نہ دینے والے کا جو فتنہ پیدا ہوا تھا اس کو ان جہاد کر کے قتال کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا فتنہ کو ختم کیا۔ تو ان تمام باتوں سے ہم کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو جو تیسرا رکن ہے اسلام کا یہ زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہے یہ کیا ہے سونے چاندی پہ اور جو زمین کی پیداوار ہے اور ہمارے سامان تجارت ہے ان تمام چیزوں پہ کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تو اس کا جو نصاب مقرر ہے اس کو صحیح طور پر جانیں اور پورے اچھی طرح سے کیا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اس میں کاہلی اور سستی برتنا یہ ہمارے مال کی بربادی کا ذریعہ ہے، ہمارے اس سے مال کیا ہے برباد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن ہمارے لیے اتنا سخت ترین عذاب ہوگا کہ جہنم کے عذاب سے ہم کو دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے ایمان پر اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔